والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان أمة لهم مثل أجر أولهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سامعین ذی قدر، ایک وقت تھا کہ انگریز سامراج، انگریز ظالم حکمران سونے کی چڑیا ہندوستان پر قابض ہو کر بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے اعلان کروا دیا تھا کہ آؤ لوگوں، انگریز کی فوج میں بھرتی ہو جاؤ، ایک بہت عالی شان فوج ہم نے بنانی ہے، ہمارے یہ مقاصد ہیں۔ انگریز سامراج، انگریز ظالم اور جابر کے سامنے کوئی کلمہ حق کہنا اس وقت موت کو قبول کرنے کے مترادف تھا، لیکن ایک شخص تھا، اخلاص و للہیت کا پتلا، دارالعلوم دیوبند کا شیخ الحدیث، شیخ الاسلام والمسلمین، مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے نام نامی، اس میں گرامی سے دنیا جنہیں جانتی ہے، وہ کھڑا ہوا، اس نے کلمہ حق بلند کیا، اپنی زبان سے، اپنے قلم سے ایک فتویٰ صادر کیا: لوگوں، انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ حضرت کی زبان، حضرت کے قلم سے یہ فتویٰ نکلنا تھا۔ یہ فتویٰ ایسے پھیلا، ایسے پھیلا، ایسے پھیلا جیسے جنگل میں آگ لگ جائے تو ہر چیز تہس نہس کر ڈالتی ہے۔ حضرت کے فتوے نے بھی ایسے آگ لگا دی۔ انگریز نے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ پر بغاوت کا مقدمہ چلایا، حضرت کو گرفتار کیا گیا، انگریز جج کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ انگریز جج کی عدالت تھی، انگریز جج تھا مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس انگریز جج کے سامنے ایک مجرم کی حیثیت سے کھڑے تھے۔ انگریز جج نے تکبر کے لہجے میں، فرعون کے لہجے میں بات کرنا شروع کی، کہنے لگا: حسین احمد، کیا تم جانتے ہو انگریز کے خلاف فتویٰ دینے کی سزا کیا ہے؟ حضرت نے اس بات میں سر ہلایا، حضرت نے فرمایا: ہاں میں جانتا ہوں۔ اس نے کہا: انگریز کے خلاف بغاوت کی، انگریز کے خلاف بولنے کی، انگریز کے خلاف فتویٰ دینے کی سزا تختہ دار ہے۔ حضرت نے فرمایا: انگریز جج، تم مجھے موت سے ڈراتے ہو؟ یہ دیکھو۔ حضرت نے اپنا بریف کیس کھولا، ایک سفید کپڑا نکالا، اس کو لہرا کے فرمایا: انگریز جج سن لے، یہ حسین احمد مدنی جب دیوبند سے چلا تھا تو یہ کفن اپنا ساتھ لے کر آیا تھا۔ انگریز جج حیران ہو گیا، اس کے پاؤں سے زمین لکھنے لگی کہ جرت کا، اخلاص و للہیت کا کوئی ایسا پتلا بھی ہوگا۔ انگریز جج تیار ہو گیا پھانسی کی سزا سنانے کے لیے۔ مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ عدالت میں موجود تھے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر کے کہنے لگے: حضرت، آپ امت کا بہت قیمتی سرمایہ ہے، اللہ نے آپ کا فیض چہار دانگے عالم میں پھیلایا ہے، خدا کے لیے بیان بدل لو، خدا کے لیے موقف بدل لو، خدا کے لیے فتویٰ بدل لو، آپ کی جان بچ جائے گی۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: مولانا محمد علی جوہر، آج اگر مولانا حسین احمد مدنی نے، حسین احمد مدنی نے موقف بدل لیا، موقف بدل لیا، فتویٰ بدل لیا، بیان بدل لیا تو ایمان بدل جائے گا۔ میں اپنے فتوے سے رجوع نہیں کر سکتا۔ دوستو، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، یہ شاگرد تھے۔ ایک انار کا درخت تھا، اس انار کے درخت کے نیچے محمود نامی استاد نے پڑھانا شروع کیا، ایک محمود نامی شاگرد نے پڑھنا شروع کیا۔ نہ جانے اس انار کے درخت کے نیچے اخلاص و للہیت کا کیا خزینہ دفن تھا، کون سا خزانہ دفن تھا۔ محمود نے پڑھا، ایسا پڑھا، ایسا پڑھا، اتنا وہ مشہور ہوا، اس نے ہر علم کی کتاب کو کھنگال مارا، ہر محاذ پہ، ہر میدان میں کام کیا،
دنیا نے اس شاگرد کو شیخ الہند اسیر مالٹا مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانا۔ کسی نے کہا حضرت آپ نے ہر میدان میں کام کیا، ہر محاذ پہ کام کیا، بڑی بڑی کتابیں پڑھائیں، بڑا علمی کام کیا، لیکن آپ نے کوئی کتاب نہیں لکھی، کوئی تصنیف نہیں فرمائی۔ حضرت نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ آپ نے میری تصنیف نہیں دیکھی، کہ آپ نے میری کتابیں نہیں دیکھی؟ شاگردوں نے کہا، لوگوں نے کہا، حضرات نے کہا، عقیدت مندوں نے کہا، چاہنے والوں نے کہا، جاننے والوں نے کہا، حضرت ہم نے تو آپ کی کوئی کتاب نہیں دیکھی۔ تو فرمایا سنو، اگر علم تفسیر میں میری تصنیف دیکھنا چاہتے ہو تو میرے ایک شاگرد شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی کو دیکھ لو، اگر علم حدیث میں میری تصنیف دیکھنا چاہتے ہو تو میرے شاگرد خاتمۃ المحدثین مولانا انور شاہ کشمیری کو دیکھ لو، اور اگر علم فقاہت میں میری تصنیف دیکھنا چاہتے ہو تو مفتی کفایت اللہ فقیہ ہند کو دیکھ لو، مولانا عزیز الرحمان بجنوری کو دیکھ لو، اور اگر تاریخ میں سیاست میں میری تصنیف دیکھنا چاہتے ہو تو میرے شاگرد مولانا عبید اللہ سندھی کو دیکھ لو، اگر علم تصوف میں تزکیہ نفس میں میری تصنیف دیکھنا چاہتے ہو حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کو دیکھ لو، اور اگر حوصلے میں، تدبر میں، وقار میں، جرأت میں، اخلاص میں، خدمت میں میری تفسیر دیکھنا چاہتے ہو، میری تصنیف دیکھنا چاہتے ہو تو مولانا حسین احمد مدنی کو دیکھ لو۔ اس میں 2 سے 3 باتیں کرنی ہیں، حضرت تشریف فرمائے، زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ علماء اہل سنت والجماعت، علماء دیوبند میں نے صبح میں ایک حدیث کی تلاوت کی، مشکاۃ شریف کی حدیث ہے۔ آقا انعامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ لفظ نکلے تھے، یکون فی آخر الزمان امت لہم مثل اجر اولہم، قرب قیامت کے وقت آخری زمانے میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو پہلوں جیسا کام کریں گے، پہلوں جیسی دین کی خدمت کریں گے، پہلوں جیسے دین کے کارنامے سر انجام دیں گے، تو اللہ انہیں اجر بھی، انعام بھی، صلہ بھی، جزا بھی وہی دے گا جو پہلے لوگوں کو ملا تھا، جو پہلے لوگوں کو ملا تھا۔ خدمات کی روشنی میں اس حدیث کا مصداق تلاش کرتے ہیں۔ مجھے کہنے دیجئے، اگر اس زمانے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ استقامت کا کوہ گراں تھے، تو اس زمانے میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ استقامت کا، جذبے کا، حوصلے کا، تقوی کا کوہ گراں تھے۔ اگر اس زمانے میں امام بخاری امیر المؤمنین فی الحدیث محمد ابن اسماعیل بخاری نے اصح الکتب بعد کتاب اللہ تحت عدیم السماء جیسی کتاب لکھ کر حدیث کی خدمت کی، مجھے کہنے دیجئے خاتمۃ المحدثین علماء اہل سنت والجماعت کے فرزند جلی عالم نبی مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس عظیم کتاب کی شرح لکھ کر پوری دنیا کو حیران کر ڈالا۔ اگر اس زمانے میں امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے ابو داود جیسی کتاب لکھی تو اس کی شرح عالم نبی مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی۔ اگر اس زمانے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا امام مالک لکھی تو برکت الاثر مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے، مولانا شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کی شرح اوجز المسالک کے نام سے ایسی لکھی، ایسی لکھی، ایسی لکھی، عرب علماء نے پڑھا تو پکار اٹھے، خدا کی قسم اگر اس کتاب کو آج امام مالک پڑھتے تو وہ بھی حنفی بن جاتے، وہ بھی حنفی بن جاتے۔ علم تفسیر میں ایک کتاب ہے، اس کتاب کے مصنف حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ، بہاولپور کی سرزمین اس بات کی گواہ ہے، مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ نے 10 سال تک درس قرآن پاک دیا، 10 سال تک درس قرآن پاک دیا، 10 سال تک درس قرآن پاک دیا۔ ان کے ایک شاگرد نے 10 سال کے دروس کو جمع کرنا شروع کیا تو 10 جلدیں بن گئیں۔ وہ 10 جلدیں لوگوں پورے قرآن کی نہیں، 15 پاروں کی نہیں، 10 پاروں کی نہیں، 5 پاروں کی نہیں، 1 پارے کی نہیں، بلکہ 1 پارے کے صرف 1 پاؤ کی تفسیر، 1 پارے کے صرف 1 پاؤ کی تفسیر تھی۔ اگر اس زمانے میں ایک استاد اور شاگرد علامہ جلال الدین محلی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ
دونوں مل کر تفسیر کی ایک کتاب لکھتے ہیں جس سے جلالین شریفین کہا جاتا ہے، جو درس نظامی کے نصاب میں داخل ہے۔ تو اس زمانے میں حضرت شیخ الہند استاذ اور مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ دونوں استاد اور شاگرد مل کر تفسیر عثمانی جیسی تفسیر لکھتے ہیں۔ اگر علماء اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا صرف تفسیری خدمت کا جائزہ لیا جائے تو علماء نے لکھا ہے، تحقیقی بات ہے، علماء اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے قلم سے عربی میں، انگلش میں، فارسی میں، پنجابی میں اور دنیا کی دوسری زبانوں میں 250 تفسیریں ہیں۔ کتنی؟ 250 تفسیریں۔ بس آخری بات کرنے لگا ہوں، اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے جنت کی خوشبو آئی تھی تو مجھے کہنے دیجئے امام التفسیر امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس سے 6 ماہ تک جنت کی خوشبو آتی رہی تھی۔ بس کسی نے کیا خوب کہا تھا علماء اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے بارے میں، صحابہ تو نہ تھے لیکن نمونہ تھے صحابہ کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔